جی السلام علیکم ایوری ون۔ آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم نے PPSC میں اردو کے جتنے بھی موسٹ امپورٹنٹ کوسچنز لگ چکے ہیں ون پیپر کے حوالے سے ان ساری چیزوں کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا، یہ پھر آپ لوگوں کے MPT کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، یہ اسسٹنٹ کے لیے بھی، ابھی GAD کا ایگزام ہونے والا ہے اس کے لیے میں لیکچر اپلوڈ کر رہا ہوں، یہ اس کے لیے بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ یہ آپ لوگوں کے جتنے بھی اپ کمنگ آ رہے ہیں، اور کافی زیادہ بچے ریکویسٹ بھی کر رہے ہیں کہ اپلوڈ کریں جو ہے اردو کے، آپ اردو نہیں کر رہے، تو چلیں جی آپ لوگوں کا یہ ڈیمانڈ بھی پوری ہوئی، ٹھیک ہے۔ سو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ چلیں جی، ہم سب سے پہلے سٹارٹ کرتے ہیں یہاں سے کہ کوئک، تاکہ آپ لوگوں کا ٹائم بھی بچ جائے، اور میں کوشش کروں گا کہ ایک ایک چیز کو کور کروں، ٹھیک ہے، لیکن ذرا میں جلدی کرواؤں گا اس چیزوں کو، ٹھیک ہے۔ حروف تہجی جو ہے یار، یہ جو میجر اس کے اندر جو لینگویجز آتی ہیں نا، وہ اصل میں 3 آتے ہیں، یہ 3 زبانوں کا مجموعہ ہے، یہ ہندی ہے، فارسی ہے، عربی ہے نا۔ لیکن ایک چیز پتہ ہونی چاہیے، اس کے اندر جو میجر ہے وہ عربی ہے، فارسی کے اس کے اندر 4 حروف ہیں، اور ٹوٹل اس کے اندر جو حروف ہیں نا وہ ہیں 37، ٹھیک ہے جی، ٹوٹل اس کے اندر ہیں 37۔ اس کے بعد اب بات آتی ہے کہ 2 چشمی حروف کون سے ہوتے ہیں یار؟ جب ایک حروف کو ہم ہے کے ساتھ جوڑتے ہیں نا تو یہ بن جاتے ہیں 2 چشمی، تو یہ تقریباً کل 15 ہیں، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ذرا سٹارٹ کرتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں۔ اردو جو ہے یہ ترکی زبان کا لفظ ہے، اس سے لشکری زبان بھی کہتے ہیں اردو کو لشکری زبان کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ کئی زبانوں کا مجموعہ ہے، اس لیے اس کو لشکری زبان کہتے ہیں۔ 3 زبانوں کا مجموعہ ہے، ہندی ہے، فارسی ہے، عربی ہے، ٹھیک ہے۔ اردو جو ہے 3 ان زبانوں کا مجموعہ ہے، یہ بات ہوگئی۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک چیز ہے، ایک لفظ ہے ریختہ، مطلب ایجاد کرنا۔ اچھا، تو یہ کیا ہے؟ اکبر کے دور میں یہ لفظ ایجاد ہوا، ٹھیک ہے، اور اکبر کا دور تھا 1556 سے لے کے 1605 تک، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اردو الفاظ جو مطلب استعمال ہوئے ہیں، تو اردو کے جو پہلے الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ تزک بابری کے اندر استعمال ہوئے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ جی بایوگرافی تھی بابر کی اپنی، اور بابر اپنی لائف کے بارے میں لکھتا تھا، اور اپنی جو ہے وہ جتنی بھی کنسٹرکشنز اس کی تھیں، ہسٹوریکل پلیسز تھیں، اس کی برتھ، اس کی وارز، اور اس کے شوق جو تھے وہ تزک بابری کے اندر ہی تھے سارے۔ اس کے بعد اردو کا پہلا جو لفظ ہے وہ ہے راسخ، ٹھیک ہے جی، اور یہ دکن سے سٹارٹ ہوئی، یہ آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جی ہم اگلی چیز جو ڈسکس کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ مغل دور میں اس کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا، اور بابائے اردو جو ہے مولوی عبدالحق کو کہتے ہیں، اردو کے جان پیٹس کسے کہتے ہیں؟ اختر شیرانی کو کہتے ہیں، اور اسے رومانوی شاعر بھی کہتے ہیں۔ اردو کا جو شیکسپیئر ہے وہ آغا جو ہے حشر کاشمیری کو کہتے ہیں، اور اردو کا بابائے آدم جو ہے یہ ولی دکنی کو کہتے ہیں، اور اردو کی جین آسٹن کسے کہتے ہیں؟ یہ بشرا رحمان کو کہتے ہیں۔ اردو کی جو پہلی کتاب تھی یہ سب رس تھی، یہ نثر، حصہ نثر ہے، شاعری نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور یہ کس نے لکھی؟ یہ ملا وجی نے لکھی، تو یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اردو کی پہلی کتاب اگر کوئی پوچھے تو یہ پراپر وے کے اندر جو کتاب آئی وہ سب رس بھی ہے، لیکن یہ بہت ہی مائنر سا ایک مجموعہ تھا، لیکن جو پراپر وے کے اندر جو کتاب آ رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ قدم راؤ پدم، یہ کتاب تھی، یہ فخر الدین نظامی نے لکھی، ٹھیک ہے جی، قدم راؤ پدم راؤ۔ تو اس کے اردو کا جو پہلا ناول ہے یہ ہے مرات العروس، اور ڈپٹی نذیر احمد نے یہ لکھا، ڈپٹی نذیر احمد۔ اردو کی پہلی تنقیدی کتاب الطاف حسین حالی نے لکھی ہے، اور یہ مقدمہ تھی، اور یہ شعر و شاعری کی کتاب تھی۔ پہلا ڈرامہ جو ہے یہ اندر صبا تھا، اندر صبا، ٹھیک ہے، اور یہ امانت لکھنوی نے یہ اس کو لکھا تھا۔ پہلا رسالہ جو ہے یہ رسالہ فخزن ہے، اور 1901 میں شائع ہوا، رومانیت کا آغاز یہاں سے ہوتا ہے، اور شیخ عبد القادر کا یہ رسالہ ہے، رسالہ فخزن ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد چیز آتی ہے ہمارے پاس کہ تذکرہ نگاری، یہ جو تذکرہ نگاری شروع ہوا کس کتاب سے شروع ہوا؟ تو یہ نکات الشعراء سے یہ شروع ہو رہا ہے، جو کہ امیر تقی میر نے لکھی ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس چیز آتی ہے کہ پہلا سفر نامہ جو ہے وہ ہے عجائبات فرہنگ، یہ یوسف خان کمل پوش نے لکھا ہے، اور اردو کی طویل ترین جو نظم ہے وہ ہے شاہ نامہ اسلام، اور حفیظ جلندری اس کو لکھ کے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد ذرا ایک چیز کو ذرا ایڈ کریں کہ کس نے کہا تھا کہ بہادر شاہ ظفر اسلامی ترکش کا آخری تیر ہے؟ تو وہ تھے اقبال، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز ذرا ایڈ کریں کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا، رنج راحت فضا نہیں ہوتا، کس کا شعر ہے؟
آ جاتا ہے ون پیپر کے اندر، تو یہ مومن خان مومن کا شعر ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ کچھ شعر ہیں، کچھ کلیکشن ہے، میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا انشاءاللہ، وہ شعر آپ لوگوں کو یاد کرنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، وہ آپ کو شاعر جو ہیں فوراً یاد ہو جائیں گے، اور وہ شعر ہر مرتبہ دے کے پوچھتا ہے کہ یہ کس کا ہے، ٹھیک ہے، پتہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد دنیا کی طویل ترین جو نظم ہے دنیا کی، ٹھیک ہے، اردو کی نہیں، دنیا کی، تو وہ مہابھارت ہے۔ تو اس کے بعد پہلی آپ بیتی جو ہے وہ کالا پانی ہے، یہ جعفر خانسری نے لکھا، اور پہلا صاحب دیوان شاعر جو تھا وہ ہمارے پاس تھا قلی قطب شاہ۔ اب صاحب دیوان کسے کہتے ہیں؟ یار دیوان کو سنیں، دیوان یہ ہوتا ہے کہ ہم قافیہ سے پہلے جو ورڈ آتے ہیں نا، وہ پہلے الف آئے، پھر بے آئے، پھر اس طرح حروف تہجی کے سارے ورڈز ہیں، اور یہ بڑا مشکل کام ہے لکھنا اس چیز کو، ٹھیک ہے، اس کے ارینجمنٹ کا خیال کرنا۔ اور شاعر جو تھے صاحب دیوان کے پہلے تو وہ مالکہ چند بائی تھی، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ پہلا ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد تھا، پہلی ناول نگارہ رشید النساء بیگم تھی، اور ناول نگاری میں مزاح کو لانے والے، ناول نگاری تو تھی ہی تھی، اس میں جو ہے یہ مزاح کو لانے والے کون تھے؟ یہ رتن ناتھ تھے سرشار، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمارے پاس چیز آتی ہے کہ پہلا نثر نگار کون تھا؟ یہ بندہ نواز گیسو داس تھا، ٹھیک ہے جی۔ اور جدید نثر کے بانی کون ہے؟ سر سید احمد خان تھے، اور انہوں نے بک لکھی تھی اثار الصنادید، ہے نا، پاکستان افیئر کے اندر میں نے آپ لوگوں کو بتایا بھی تھا، تو یہ انہوں نے لکھی تھی۔ تو یہ بات ڈن ہو گئی سر۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو چیز آتی ہے کہ کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں، یہاں پہ دیکھ لیں، ایک نیوز پیپر آیا تھا زمیندار، ٹھیک ہے، یہ ظفر علی خان کے، مولانا ظفر علی خان کے والد نے اس کو سٹارٹ کیا تھا۔ ہمدرد نیوز پیپر آیا تھا 1913 میں، دہلی سے سٹارٹ ہوا تھا۔ کامریڈ اخبار جو تھا مولانا محمد علی جوہر نے دیا 1911 کے اندر، اور اردو کا پہلا اخبار جو ہے یہ ہے جامع جہاں نما 1822 کے اندر، کامریڈ اخبار 1911 کے اندر مولانا محمد علی جوہر نے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس ایک چیز ہے اردو ہندی تنازع جو ہے 1867 کے اندر ہوا، اردو کو سرکاری زبان کا درجہ دیا گیا 1837 کے اندر، اور یہ اردو ہندی تنازع جو ہے یہ بنارس سے سٹارٹ ہوا، اور بنارس کو سٹی آف ٹیمپلز بھی کہتے ہیں اور اسپرچول کیپٹل بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد یہاں پہ چیز آتی ہے کہ مثنوی نگاری کس نے شروع کی؟ یہ فخر الدین نظامی نے سٹارٹ کی۔ اور اس کے بعد زیادہ سے زیادہ میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ چیزیں بندہ یہاں پہ دے کے جائے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ پرسنالٹیز ہیں، اس کو ذرا دیکھیے گا۔ اردو ادب کی مختصر ترین جو تاریخ ہے وہ ڈاکٹر سلیم احمد اختر نے لکھی ہے، طویل ترین تاریخ جو ہے ڈاکٹر جمیل جالبی نے لکھی ہے۔ خطوط نگاری کی بات کریں تو رجب علی نے یہ لے کے آئے، اور اردو کے پہلے جاسوسی نگار ظفر عمر تھے، اردو کے پہلے مورخ رام بابو سکسینہ تھے، اور پہلی خاتون شاعرہ جو پاکستان کی ہیں وہ ادا جعفری، اور بابائے بلوچی کسے کہتے ہیں، بابائے پشتو کسے کہتے ہیں، بابائے پنجابی کسے کہتے ہیں، بابائے اردو کسے کہتے ہیں، پتہ ہونا چاہیے، ہے نا۔ بابائے اردو جو ہے وہ مولوی فضل الحق ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہے۔ اور اس کے بعد بابائے بلوچی جو ہے آزاد جمال بلوچ ہیں، بابائے پشتو جو ہیں وہ رحمان بابا ہیں، اور پشتو کے پہلے شاعر امیر کروڑ ہیں، پنجابی کے پہلے شاعر جو ہیں بابا فرید ہیں، اور فص صوفی شاعر جو ہیں خواجہ میر درد ہیں، پتہ ہونا چاہیے۔ اور اردو کے پہلے ہندو شاعر نام دیو۔ اور چلے جی آخری بات کرتے ہیں، میرے خیال میں ابھی میں نے اردو کا میں نے بتایا کہ بابائے اردو، تو میں نے کہا ہے وہاں پہ میرے خیال میں اے کے فضل الحق میں نے بول دیا، تو وہ نہیں، وہ اے کے فضل الحق مولوی عبدالحق تھے، ٹھیک ہے، بابائے اردو مولوی عبدالحق، یہ میں نے ابھی آپ لوگوں کو کرایا بھی ہے یہاں، یہ دیکھ لیں، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد اگلی چیز جو آتی ہے وہ کہ پہلا افسانہ پریم چند نے لکھا، پہلی گرامر جی یہ دریا لطافت نے، اور یہ اس کو پہلی گرامر کی جو بک تھی وہ دریا لطافت تھی، یہ بک ہے۔ اور یہ کس نے لکھی؟ انشاء خان نے لکھی، وہ ہے نا کہ انشاء جی اٹھو اب کوچ کرو، اس شہر میں جی کا لگانا کیا۔ تو مختصر افسانے جو ہیں سید سجاد حیدر یلدرم نے لکھے، اور قصیدہ نگاری کی بات کریں تو مرزا رفیع سودا نے یہ کی، اور پہلا شاعر جو ہے وہ امیر خسرو، اور طوطی ہند، یہ موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے، یہ آتا ہے طوطی ہند کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، امیر خسرو، تو اس قسم کی چیزیں یہاں پہ آتی ہیں۔ اور اس کے بعد جی ہمارے پاس ایک چیز آتی ہے سوانح نگاری، تو سوانح نگاری جو ہے یہ الطاف حسین حالی نے لکھا، اور یہ حیات جاوید کے اندر لکھا، اور پوچھا جائے کہ حیات جاوید کس شخصیت کے بارے میں لکھی گئی، تو الطاف حسین حالی نے لکھا تھا سر سید احمد خان کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ سو امید ہے کہ یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو بینیفیشل ہوں گی، میں نے بہت جلدی میں آپ کو کافی زیادہ چیزیں کور کرا دی ہیں، سو اسٹے ٹیون فار مور، آباد رہیں، تھینک یو۔